بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 5۔ آج ہم بات کریں گے ہجرت حبشہ کے متعلق۔ اعلان نبوت کے بعد مشرکین مکہ کی طرف سے اہل ایمان کے اوپر مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی۔ نبوت کے چوتھے سال اور 5ویں سال کے درمیان میں ظلم و ستم کا یہ سلسلہ حد تک پہنچ گیا کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہوا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے حالات دیکھ کر افسوس فرماتے تھے، لیکن کوئی راستہ نہیں تھا۔ حضرت ارقم بن ابی الارقم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ صحابہ کرام کو جمع فرماتے، جہاں انہیں تعلیمات الہیہ سے واقف کیا جاتا، وہیں پہ انہیں تسلی بھی دی جاتی تھی۔ نبوت کا 5واں سال شروع ہوا، مظالم بھی بہت بڑے اور آپ علیہ السلام کی بے چینی بھی بڑھ گئی۔ انہی حالات میں کفار مکہ کے ساتھ سوال و جواب اور مجادلہ مباحثہ بھی ہوتا رہا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کا قصہ دریافت کیا گیا۔ اس کی وجہ سے سورہ کہف نازل ہوئی۔ اگر آپ سورہ کہف کا مضمون اور سورہ کہف غور سے پڑھیں تو اس میں بہت سارے اشارات اور اس میں بہت ساری حکمتیں اور مسلمانوں کے لیے بڑی تسلی کا سامان تھا۔ اس صورت کے اندر اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، یعنی چند وہ نوجوان جو دین الہی کی خاطر حاکم وقت سے بغاوت کر کے اس کے سامنے ڈٹ گئے اور اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی، یہاں تک کہ ساری آسائشیں، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ اللہ نے اس غار کے واقعے کو رہتی دنیا تک بیان فرمایا اور ان کا ذکر بھی بلند کیا۔ پھر اسی صورت میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا قصہ بھی موجود ہے، جو خود اپنے اندر بہت معنویت رکھتا ہے اور کئی دروس اور اسباق کا مجموعہ ہے۔ پھر ذی القرنین کا بیان ہے، جو نیک دل اور نیک جان ہونے کے ساتھ اللہ کا ایک محبوب بندہ اور یاجوج ماجوج کے لیے قیامت تھا۔ ان سب کے اندر اللہ کی عظمت، اس کے راستے میں اس کے دین کی خاطر ڈٹ جانا اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کی وسعتوں کا تذکرہ ہے۔ تو گویا کہ جہاں یہ سورہ کہف مشرکین کے اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اہل ایمان کے لیے تسکین کا سامان بھی مہیا کرتی ہے۔ اور اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ صحابہ کرام کے لیے کسی محفوظ اور پرامن جگہ کی فکر کی جائے، جہاں وہ جا کر اپنے آزادی کے ساتھ اسلام کی اتباع بھی کر سکیں اور تبلیغ اور اشاعت دین کا کام بھی امن کے ساتھ انجام دے سکیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حبشہ کے بادشاہ، جس کا نام اصحمہ تھا، نجاشی اس کا لقب ہے،
آپ علیہ السلام کو اس کی خبر ملی اور یہ پتہ چلا کہ وہ امن پسند بھی ہے اور حقیقت پسند ہے. وہ رعایا پہ ظلم سے کام نہیں لیتا. وہاں حقوق لوگوں کے نہیں مارے جاتے، نہ کسی پر ناحق ظلم ہوتا ہے. وہ عادل انصاف پسند حاکم ہے. آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ فتنوں سے حفاظت اور دین کے تحفظ کے لیے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں. چنانچہ پہلی ہجرت اور پہلے وہ چند خوش نصیب حضرات جن کی تعداد صرف 10 آدمی اور 5 عورتیں تھیں، یہ پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف. ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ان کی زوجہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ بھی تھیں. انہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عثمان لأول من هاجر بأہلہ بعد لوط. لوط علیہ السلام کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کرنے والے پہلے شخص حضرت عثمان ہیں. ساتھ ہی ایمن بھی تھی. ان کے علاوہ حضرت ابو حذیفہ اور ان کی اہلیہ سہلہ بنت سہیل بن عمر بھی تھیں. زبیر بن عوام بھی تھے. مصعب بن عمیر بھی تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ بن عبد الاسد، عثمان بن مظعون، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی اہلیہ لیلہ بنت ابی حثمہ بھی تھیں. ابو صبرہ ابن ابی رحم، سہیل بن بیضاء. یہ حضرات چھپ کر مکہ مکرمہ سے نکلے. یہ شعیبہ کی بندرگاہ پہ پہنچے. اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو ہی یہ اس شعیبہ کی بندرگاہ پہ پہنچے ہیں، وہاں تاجروں کی 2 کشتیاں پہنچی اور ان تاجروں نے مسلمان مہاجرین کو ان دونوں کشتیوں میں سوار کیا اور فی کس نصف اشرفی سونے کا جو دینار ہوتا ہے وہ فی آدمی کرایہ وصول کیا اور انہیں ایتھوپیا جو آج ہے حبشہ کے نام سے وہاں پہنچا دیا. جب یہ لوگ وہاں پہنچے، ان کا پیچھا بھی تعاقب بھی کیا گیا، لیکن تعاقب کرنے والے ناکام ہوئے. اور جب وہ ساحل سمندر پہ پہنچے تو ان سے پہلے مسلمان سوار ہو کے جا چکے تھے. مہاجرین حبشہ پرسکون زندگی گزار رہے تھے کہ اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا مکہ میں. رمضان المبارک کا مہینہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور آپ نے سجدہ کیا. اس تلاوت کا ایسا اثر اور اس صورت کے جلال و جمال، مفہوم و معنی اور فصاحت و بلاغت سے وہاں موجود مشرکین بھی اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے بھی، اور وہاں موجود جنات نے، انسانوں میں سے مسلمان تھے یا مشرک تھے، سب نے سجدہ کیا. جب یہ سجدہ کیا تو اس سے حبشہ کے اندر مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی کہ قریش مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کی ایک آیت پہ سجدہ کیا ہے. یہ افواہ جب ان تک پہنچی تو وہ مسلمان وہاں سے واپس مکہ کی طرف آئے. جب وہ واپس آئے تو مشرکین کے دل میں ان کے لیے غصہ پہلے ہی سے تھا کہ یہ لوگ یہاں سے بچ نکلے ہمارے ہاتھوں سے.
چنانچہ انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ مظالم کے پہاڑ توڑنا شروع کیے۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ دوبارہ ہجرت ہوئی، لیکن اس ہجرت کے لیے مسلمانوں کو مکہ سے نکلنے میں بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑی، اس لیے کہ اب مشرکین مکہ ہر وقت چوکنا رہتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ پہلے بھی مسلمان یہاں سے نکل چکے، اب دوبارہ ہر وقت وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم بھی کرتے اور انہیں نظر میں رکھتے تھے۔ بہرحال دوبارہ ہجرت کا حکم ملا۔ اس ہجرت میں تقریباً 80، بعض روایت میں 82 یا 83 مرد اور 18 یا 19 عورتیں شامل تھیں، انہوں نے ہجرت کی۔ ان ہجرت کرنے والوں میں بھی حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دوبارہ بھی موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر ان مہاجرین صحابہ میں سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو خط بھی دیا کہ وہ حبشہ پہنچ کر نجاشی اصحمہ کے حوالے کریں۔ چنانچہ یہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے جو ہی حبشہ میں پہنچے ہیں، مشرکین مکہ نے دوبارہ ان کا تعاقب کیا اور تعاقب کر کے بادشاہ کے پاس وہ پہنچے، اپنے ساتھ کافی ہدایہ وغیرہ لے کر۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عامر بن عاص کا انتخاب کیا۔ بڑی مقدار میں انہوں نے چمڑا جمع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے جو پادری تھے ان کے لیے تحائف بھی تیار کیے۔ چنانچہ یہ لوگ تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور بادشاہ کے پاس وقت لے کر پہلے تو ان کی ملاقات ان پادریوں کے ساتھ ہوئی، ان کو قائل کر کے بادشاہ سے ملاقات کا وقت بھی لیا اور پادریوں نے یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ ہمارا تعاون تمہارے ساتھ ہے۔ چنانچہ قریش کے دونوں سفیر ان پادریوں سے معاملہ طے کر کے نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے، قیمتی تحائف پیش کیے۔ بعد میں کہنے لگے کہ اے بادشاہ، ہمارے کچھ بے وقوف نوجوان ہیں جو فرار ہو کر آپ کے ملک میں آ پہنچے ہیں۔ انہوں نے اپنے قوم کے دین سے علیحدگی اختیار کی ہے اور آپ کا بھی دین قبول نہیں کیا۔ وہ ایک ایسا نیا دین لے کر آئے ہیں جسے نہ ہم پہچانتے ہیں نہ آپ۔ بہرحال کافی طویل بات ہوئی اور پھر اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ آس پاس موجود پادریوں نے بھی تائید کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، اور آپ ایسے کریں کہ ان پر اعتماد کریں، اس لیے کہ یہ ان کی قوم کے اپنے لوگ ہیں، خوب ان کو جانتے بھی ہیں، ان کے عیبوں سے بھی واقف ہیں۔ چنانچہ آپ ان مہاجرین کو ان دو سفیروں کے حوالے کر دیجئے تاکہ وہ انہیں اپنے ساتھ قوم واپس لے جائیں، وطن واپس لے جائیں۔ یہ بات سن کر نجاشی غضبناک ہوا، غصے میں آیا۔ اس نے صاف کہا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم۔ جو لوگ میرے ملک میں آئے انہوں نے میری ہمسائیگی اختیار کی، دوسروں پر مجھے ترجیح دی، میں انہیں بلاؤں گا اور ان سے پوچھ گچھ کروں گا۔ چنانچہ مہاجرین کی طلبی ہوئی، وہ سب اکٹھے ہوئے
اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا کہنا چاہیے وہاں جا کر۔ چنانچہ یہی طے ہوا صحابہ کرام کے بیچ میں کہ اللہ کی قسم ہم وہی بات کہیں گے جس کا ہمیں علم ہے اور جس کا ہمیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، خواہ نتیجہ کوئی بھی نکلے۔ جب یہ لوگ آئے، دربار میں پہنچے، تو وہاں موجود عیسائیوں کے بڑے بڑے عالموں کو بلایا ہوا تھا۔ وہ کتابیں کھول کے بیٹھے تھے۔ نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا، یہ کون سا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم کے دین سے علیحدہ ہو گئے ہو؟ پھر نہ میرے دین میں تم داخل ہوئے ہو اور نہ دوسری امتوں میں سے کسی کے دین میں۔ تو اس موقع پر سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی ترجمانی کا اہم فریضہ بڑی جرت اور قابلیت سے انجام دیا۔ انہوں نے بڑی جامع اور جچی تلی تقریر کی، جس میں انہوں نے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا خوبصورت نقشہ کھینچا، اور یہ تقریر ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، اس کا نسب عالی نسب، سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں، اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ اس پیغمبر نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتوں کو جوڑنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ بے حیائی میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں پہ جھوٹی تہمت لگانے سے منع فرمایا۔ اس نے ہمیں یہ حکم بھی دیا کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزے اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ یوں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خوبیاں گنوائیں، اور پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پہ ایمان لائے، اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی۔ چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ جن چیزوں کو پیغمبر نے حرام بتایا انہیں ہم نے حرام سمجھا، جن کو حلال بتایا انہیں حلال سمجھا۔ اس بات پر ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی، بگڑ گئی۔ اس نے ہم پہ ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کے بت پرستی کی طرف لوٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو ہم حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ پھر جب ان کا ظلم اور قہر بہت بڑا، ہمارے اوپر زمین تنگ کر دی، ہمارے درمیان ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ بن گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پہ آپ کو اس لیے ترجیح دی کہ ہمیں امید تھی کہ آپ کے پاس ہم پہ کوئی ظلم نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات نہایت تأثر کے ساتھ سنائیں۔ پورا مجمع متاثر ہوا، خود نجاشی رونے لگا، اس کی داڑھی بھی تر ہو گئی، بے ساختہ بول اٹھا کہ یہ وہی کلام ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ قریش کے قاصدوں نے جب یہ منظر دیکھا، انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ چنانچہ نجاشی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معتقد تھا۔ انہوں نے بڑے سوچ سمجھنے کے بعد یہ اعتراض کیا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بڑی بات کہتے ہیں اور وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو آپ کا ہے۔
چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ تم یا تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ مرحلہ بہت نازک تھا. اس سوال کے جواب پر سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت متانت سے فرمایا، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی لے کر آئے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم کی طرف القاء فرمایا. اس جواب پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑے ہوئے نہیں تھے. اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، جاؤ تم میری حکومت میں امن و امان سے رہو. جو تمہیں گالی دے گا اس پہ تاوان لگایا جائے گا، اور مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے میں مجھے سونے کا پہاڑ ملے. پھر اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، ان دونوں کو ان کے ہدایہ واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کی قسم، اللہ نے مجھے میرا ملک واپس کیا تو مجھ سے کوئی رشوت نہ لی کہ میں اس کے راستے میں رشوت لوں. یوں اللہ نے مسلمانوں کو امن فراہم کیا، اور طویل مشقت، مصائب اور آزمائشوں کے بعد مسلمانوں کی اس جماعت نے سکھ کا سانس لیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا، کہتی ہیں کہ جب وہ دونوں اپنے ہدیے اور تحفے لے کر بے آبرو ہو کر واپس آئے تو ہمیں ایک سکون اور ایک اچھے ملک میں اچھے پڑوسی کے سائے میں رہنا نصیب ہوا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی اور مہاجرین کی ہجرت تھی. ہجرت اولا حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت بھی حبشہ کی طرف ہوئی، اور اس میں ہمارے لیے یہ درس موجود ہے کہ مسلمانوں کے لیے دین وہ اپنے آبائی علاقے، وطن اور اپنے سامان، جائیداد، گھر بار سب چیزوں سے مقدم اور عزیز ہے. اگر اپنے ملک میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو تو یہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں قربان کر کے اپنے دین اور ایمان کے تحفظ کی خاطر دور و دراز اجنبی علاقے کی طرف سفر کرنا پڑے تو بھی مسلمان اس سے دریغ نہیں کرتے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.